يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے یہ بھی ٹاپکس ہیں، یعنی 3-4 چیزوں کو کور کرنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے شادی جب طے ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ایک ہمارے معاشرے میں بڑی توہم پرستی پائی جاتی ہے کہ کون کون سے مہینے کون کون سے تاریخوں میں ہم شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، یہ آپ کو ویڈیو یا لیکچر کہہ لیں جب سمجھ میں آئے گا جب آپ پیچھے جتنی بھی ہمارے لیکچرز ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، ضرور وزٹ کیجیے گا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، منگنی میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اگر بات پکی ہو جائے تو اب شادی کے لیے ہم کون کون سی چیزوں کو، کون کون سے مہینوں کو، کون کون سی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح یا شادی کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو ان لیکچرز کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اصل میں سیکوینس اس طرح کیا ہوا ہے کہ ایک ایک چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور ہم نے کہاں سے شروع کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کیوں پیدا کیا، تو یہ سیکوینس چلتا چلا آ رہا ہے، تو ضرور وزٹ کیجیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا جی، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سفر، محرم، رمضان میں کیا شادی کرنا گناہ ہے، اور ایک اور بہت ہمارے معاشرے میں جو ہے کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ 2 بہنوں کی ایک ساتھ شادی کرنا منحوس ہے، اور اس میں کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک بہن جو ہے وہ اپنے گھر بس جاتی ہے اور دوسری بہن کو طلاق ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ چاند کی کچھ تاریخ جو ایسی ہیں، یہ کچھ ڈیٹس ایسی ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ منحوس ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ان میں شادیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کے گھر میں طلاق ہو جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے، یا پھر دلہن دولہا میں سے کوئی مر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ ساری چیزوں کو کور کروں۔ منگنی یا کمٹمنٹ کرنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ شادی کن مہینوں میں کرنا چاہیے یا کرنی ہے، یا کون سی ایسی تاریخ ہیں جن میں ہم شادی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بعض جاہل لوگ بعض تاریخوں اور مہینوں اور سالوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ ان میں شادی بیاہ نہ خود کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی عقیدے اور نظریے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک دقیانوسی سوچ ہے۔ یہ سوچ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ پنڈتوں سے آئی ہے، یعنی ہندو کے جو پنڈت ہوتے ہیں نا، وہ اب شادی کرنے سے پہلے، یعنی شادی جب ان کے پاس آتا ہے کہ بس ان کی شادی کر رہے ہیں، رشتہ پکا ہو گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں جنم کنڈلی، آئی بلیو یہی ہے، اور اس کو ملاتے ہیں، ان کی تاریخیں ملاتے ہیں، ان کے ذائچے نکلواتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ والی تاریخ ان کے لیے منحوس ہے اور یہ والا مہینہ ان کے لیے جائز ہے۔ اور یہ سوچ ہم نے بھی کر لی ہے، یقین جانیں اس کے اوپر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اچھی بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے کہ نہیں اس مہینے میں نہیں۔ اب جیسے محرم کے مہینے کو لے کے ہمارے معاشرے میں اتنی غلط سوچ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، حالانکہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی ان دونوں کا نکاح محرم میں ہوا، اور کتنے ہی صحابی تھے ان کا نکاح جو ہے محرم میں ہوا۔ سفر میں کہا جاتا ہے کہ سفر ایک منحوس مہینہ ہے تو اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ان میں شادی ہوتی ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ رمضان میں یوں نہیں، کیونکہ عبادتوں کا مہینہ ہے تو اس میں شادی تو بالکل سوچتے بھی نہیں کہ بھئی رمضان نکل جائیں گے پھر کریں گے، حالانکہ یہ وہ مہینے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں شادیاں بھی کی ہیں، صحابہ کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہیں، مطلب ان کے لیے تو یہ کوئی مہینے میٹر نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینے، دن اور سال، اس میں کوئی ایسی منحوس گھڑی نہیں رکھی ہے کہ وہ آپ کی جو زندگی پہ اثر انداز ہو، مگر جہالت کے سبب ہم لوگ اس حد کو کراس کر دیتے ہیں، اور کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے نا وہ محرم کے خاص طور پہ دنوں میں شادی کرنا ناجائز سمجھتے تھے، تو یاد رکھیں اس طرح کی کوئی بھی عموماً ہم نے جو لوگوں سے سن رکھا ہے کہ حقیقت محرم دین میں اسلام شادی میں تو کم کرنا از کم صحیح نہیں ہے،
کیونکہ دیکھیں آئیے اللہ حدیث کے سبحانہ حوالے سے تعالیٰ نے جانتے ہیں کہ اگر محرم میں نحوست شادی رکھی ہے نا کرنا تو کس میں ہے؟ ثواب کیوں اللہ ہے، کی اور نافرمانی جس میں، طرح کی شادیاں ہم شیطان کی کرتے ہیں وہ اطاعت گناہ کرنے کیوں میں، ہیں؟ نماز نہ پڑھنے میں، روزے کو ترک کرنے میں، جھوٹ اور غیبت، چغلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرنے میں نحوست ہے، وہ ہمارے گناہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ تمہاری زندگی میں ملتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اچھا، اس طرف تو ہم سوچتے نہیں ہیں، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کے کوئی معاملات رکھے ہی نہیں ہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس ہے، محرم کا مہینہ جو ہے غمگین ہے، اور رمضان جو ہے عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اچھا، پھر چاند کی تاریخ کہتے ہیں چڑھتے ہوئے چاند، کچھ لوگ کہتے ہیں چڑھتے ہوئے چاند کی جو تاریخ ہیں اس میں جو ہے وہ نہیں رکھنا نکاح، کچھ کہتے ہیں جو 22، 20، 23 اس طرح کی جو تاریخیں ہوتی ہیں اس میں نہیں رکھنا نکاح۔ کہاں سے لاتے ہیں یہ سوچ؟ کس نے، مطلب کون ان کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ سوائے قرآن و حدیث کے اور تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، اور اس کو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ہے ضرور کہ تاریخیں دیکھ کے اس وجہ سے نکاح رکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے جو خاص ایام ہیں وہ نہ ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی، اور قرآن مجید سورہ بقرہ میں آپ کو مل جائے گا کہ جب عورت جو ہے وہ حیض سے ہوتی ہے، اس کے مخصوص ایام سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو قائم کرنے کو منع کیا گیا ہے، وہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اسی لیے بس ان ڈیٹس کو دیکھا جاتا ہے، باقی اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اس طرح کی کوئی بھی جو ہے نا شریعت میں ان کی ممانعت نہیں ہے۔ جی، تو اس میں یہی انشاءاللہ آتے جو لیکچر ہمارے ہوں گے نا، اس میں ضرور آپ لوگوں کو اور ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ تو بس ان چیزوں کو، یعنی جو میں نے بتایا کہ مخصوص ایام کو دیکھتے ہوئے نکاح کی ڈیٹ رکھنی ہوتی ہے، باقی اور کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ ڈیٹ دیکھ کے بھی رکھی، پھر بھی بچیوں کے کچھ ایام ایسے ان کو یاد نہیں رہتے، اور اینڈ نکاح والے دن ان کو اگر حیض آ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح تو قائم ہو جائے گا، لیکن ہاں ہسبینڈ وائف کے جو ازواجی تعلقات ہیں وہ قائم نہیں ہو سکتے، اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ یعنی محرم شہر اللہ ہے۔ شہر اللہ کا مطلب اللہ کا مہینہ، تو اللہ کا مہینہ غمگین کیسے ہو سکتا ہے یا ماتم زدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ اللہ کا مہینہ اس لیے کہلایا جاتا ہے کہ اس میں ایک بڑی خوشخبری ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی تھی، اور پھر بعد میں حضرت امام حسین نے اپنا سر تو کٹوا لیا لیکن سر جھکایا نہیں یزید کے آگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک اس مہینے کو خوشی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے شادی اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، پھر تو اس بات کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گی تو پورے سال کسی بھی مہینے آپ کو شادی کرنے کا کوئی مہینہ، کوئی ٹائم، کوئی دن ملے گا نہیں، کیونکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہوا یا کوئی نہ کوئی بڑی شہادت ضرور ہوئی ہے۔ تو اس طرح تو کبھی بھی کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی، بہت بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں۔ 12 ربیع الاول میں اللہ کے نبی ہم سے بچھڑ گئے۔ پھر شعبان میں جنگ احد ہوئی، اس میں بھی اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ اسلام کو قریب سے جانیں گے تو 12 مہینے میں آپ کو کوئی بھی مہینہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں آپ شادی کر سکیں۔ اب ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی شادیوں کا جائزہ لے لیتے ہیں، تو محرم میں کیا کسی بھی مہینے ہم جس طرح کی شادیاں کرتے ہیں گناہوں بھری، ہم کسی مہینے نہیں کر سکتے۔ ہماری شادیوں کا کیا طور طریقہ ہے، کیا رسومات ہیں؟ ناچ گانا، پھر رسومات جو ہیں وہ عام دنوں میں بھی ہم اس طرح کی شادی کرنا ہمارے لیے حرام ہوگی۔ دلہن کو باربی ڈال کی طرح سجا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا جاتا ہے، پھر ناچ گانے، مرد عورت ایک محفل میں ہوتے ہیں، کوئی پردے کا انتظام نہیں ہوتا، ایک نامحرم شخص سب کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جو دلہن دلہا ہیں ان سب کی نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو دلہن ہوتی ہے اس کی نماز تو اس وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، کر دی جاتی ہے بڑے آرام سے، کہ اس نے اتنا مہنگا میک اپ کیا ہوتا ہے تو وہ وضو کیسے کرے گی؟ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ کے بند نہیں کیا جاتا کہ بھائی ہمارے گھر میں تو شادی ہے، ہمارے گھر میں اسلام کا اس وقت کیا کام، اللہ معاف کرے۔ تو اس طرح کی شادیاں جب آپ عام دنوں میں کریں گے، کسی بھی مہینے میں کریں گے، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے۔
ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ہم اپنی شادیوں کے جو معاملات ہیں ان کو ہم اسکپ نہیں کرتے، یعنی ان کو ختم نہیں کرتے، لیکن مہینوں کو اسکپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی شادیاں کرنا شریعت میں منع فرمائی گئی ہیں، لیکن اگر آپ سادگی سے نکاح کرنا چاہیں تو بالکل، بلکہ یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے، اس میں بہت سی صحابیوں کی شادی ہوئی ہے۔ اگر آپ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور نئی بات، 2 عیدوں کے درمیان نکاح کرنا منحوس ہے، یہ بھی سنا ہے میں نے۔ 2 عید کے بیچ میں نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ شوال کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تھا، اور ایک نئی بات یہ سننے کو ملتی ہے کہ 2 عیدوں کے بیچ میں جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر زوال کے وقت نکاح نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسی سوچ لے کر آتے ہیں۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو دین کا حصہ بنا کر اور لوگوں میں عام کر دیتے ہیں۔ بس یاد رکھیے، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی وقت کچھ منحوس نہیں ہوتا۔ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی مہینے، کسی بھی سال میں نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور بلکہ برکت ہے، نکاح کرنے میں برکت ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے 2 بہنوں کا ایک ساتھ نکاح کرنا، جو ہے وہ بھی بڑا غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو اتنا پکا کر دیا گیا ہے کہ 2 بہنیں، اصل میں 2 بہنوں کی شادی اس وجہ سے کر دی جاتی ہے کہ بھئی چلیں ایک نکاح، مطلب تقریب ایک ہوگی لیکن نکاح 2 ہو جائیں گے، ماں باپ کے پیسے بچیں گے، جو کہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا کانسیپٹ لوگوں نے یہ پال لیا ہے کہ نہیں، 2 بہنوں کا نکاح ایک ساتھ ہوتا ہے تو ایک تو اپنے گھر میں بس جاتی ہے اور ایک کو طلاق ہو جاتی ہے۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جن کی سنگل شادی ہوتی ہے اور ان کی بھی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ ان کی تو 2 بہنوں کے ساتھ شادی نہیں ہوتی نا۔ یہ اپنے بس دماغ میں بنائی ہوئی نا ایک خرافات ہے، سوچ ہے، جس کو ہم نے پرموٹ کر دیا ہے۔ پہلے تو یہ چیز گاؤں میں ہوتی تھی، اب میں نے تو شہروں میں بھی دیکھی ہے۔ یعنی جو عام بڑے پڑھے لکھے گھرانے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ سوچ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کرنا۔ تو یاد رکھیں، کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ کسی کا گھر بستا ہے نہیں بستا، یہ نکاح کے اوپر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے جو طریقے ہیں، جو ہمارے جو معاملات ہیں، یعنی ہم صرف کیا ہے، دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے بچوں کو جو پرابلمس آتی ہیں، کیونکہ ہم ان کو سکھاتے نہیں ہیں دین، وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے، اسی لیے ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے۔ 6 منتھ کا یہ پروگرام ہے، آج کی لڑکی کل کی ماں، اور مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک چیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں اور آگے بھی دیں گے۔ اب اس کے بعد جو لیکچر آئے گا وہ مرد اور عورت کے جنسی جو پرابلمس ہوتے ہیں نا، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، بہت ضروری ہے جاننا۔ تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ سے بات کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں بھی آ جائے اور انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ بھی ہو۔ اچھا، اس کے بعد نا منگنی ہونے کے بعد اور تاریخ طے ہونے سے پہلے تو یہ بیچ میں جو گیپ آتا ہے، بعض لوگ کا سال یا 2 سال آتا ہے، اس میں جو عید آ جاتی ہیں۔ اب جو عید آ جاتی ہے اس میں ضروری ہے، مسٹ ہے کہ آپ نے جو ہے عیدی بھیجنی ایک دوسرے کو۔ اسی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تحفہ دینا اور لینے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن اگر وہاں پہ محبت کا کوئی ایلیمنٹ قائم ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس طرح کی غیر ضروری رسمیں جس کا شریعت میں کوئی لین دین نہیں ہے تو اس کو پھر چھوڑ دیجئے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے منگنیاں اس بات پہ ٹوٹ جاتی ہیں کہ عیدی کا سامان پسند نہیں آیا یا اس طرح کے معاملات نہیں ہو۔ اچھا، ایک چیز اور یہاں پہ مینشن کرتی چلوں، شاید میں منگنی والے جو لیکچر تھا اس میں بتانا شاید میں بھول گئی کہ منگنی عموماً ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے تحائف ہیں، تحفے جو ہم نے دیے ہیں، ہمیں واپس کرو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نے کسی کو تحفہ دیا اور اس کے بعد اس کو واپس مانگا تو ایسا ہے جیسے کتا قے کرے اور اس کو چاٹ لے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور میں نے اس طرح کے بڑے معاملات سنے ہیں کہ منگنی کی کیا بات ہے، شادی اگر مطلب ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد جو لڑکا لڑکی کو تحفے دیے جاتے ہیں تو اس کا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں واپس کرو۔ اتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ کتنی غلط جو ہے یہ حرکت ہے کہ آپ کسی کو تحفہ دیں اور پھر آپ اس سے واپس مانگ لیں۔ ہاں، جیسے انگوٹھی ہے بہت قیمتی، اور انگوٹھی کیونکہ عموماً لوگ چڑھا دیتے ہیں، تو اگر وہ کیونکہ ایک کیا کہنا چاہیے، سمبل بن چکا ہے کہ انگوٹھی اتاریں گے واپس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہم آپ کے اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں، تو وہ تو ایک میٹر بن سکتا ہے کہ ہاں آپ واپس کر دیں، لیکن اور جو تحائف دیے ہیں وہ آپ چھوڑ دیجئے، اس پر آپ کو اللہ اجر دے گا۔
لیکن اس کی وجہ سے لڑائی کرنا، واپس مانگنا، کمی ہو جاتی ہے اس پہ لوگوں کے سامنے ان کو بدنام کرنا، برا بھلا کہنا لوگوں کے سامنے، یقین جانے یہ بہت گندی حرکت ہے، اس سے بچیے گا۔ شادی دو گھرانوں کی برکتوں کا نام ہے۔ برکت ہوتی نا کیسے؟ رشتے جب آگے بڑھتے ہیں تو اس میں نئے نئے رشتے قائم ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہمیں اصول بتا دیا گیا ہے شریعت نے، اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ دیکھیے نا، اگر جتنی سمپل اور سادہ آپ نکاح کریں گے اتنی ہی برکت ہوگی، کیونکہ وہ پیسے، وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے دوسرے وقت میں کام آئیں گی۔ شادیوں پہ اتنا لٹا دیا جاتا ہے، اتنا پیسہ، اتنا قرضہ لے لیا جاتا ہے کہ بعد میں جو ہے وہ کتنے سالوں تک ان کی نسلیں بھگت رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آبویسلی قرضے کے تلے دب جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں نے ایک لیکچر ابھی اپنا ریکارڈ کیا ہوا ہے، اپلوڈ کر دیا تھا کہ شادی کے لیے قرضہ لینا اور قرضہ لے کے نکاح کرنا کیسا ہے۔ تو جتنی بھی غیر ضروری رسومات ہیں ان کو بس جس دن آپ کا تاریخ طے ہوئی ہے نا، اور بیٹھ کے دونوں گھرانے طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایک چیز کو طے کر لیں تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ جی انشاءاللہ نیکسٹ والا جو لیکچر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم جانیں گے کہ جب دونوں گھرانے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر انہیں ایک ایک جو فیصلہ کرنا ہے، یعنی ان کے مہر کا ہو گیا، نکاح کے شرائط ہو گئے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ۔ جیسے میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جہیز کے معاملے، بری ہو گیا، ولیمہ، بارات، مہندی، مائیوں، اور جتنی رسومات ہوتی ہیں، اور ہسبینڈ وائف کے تعلقات، یہ سارے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔